اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، آج کا وظیفہ رزق کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ وظیفہ پسند آئے گا، اس کو صدق دل کے ساتھ کیجئے گا۔ بھائیو، جو دوست رزق کی پریشانی کی وجہ سے، بے روزگاری کی پریشانی کی وجہ سے ہر وقت بے چین رہتے ہیں، ان کے گھر میں تنگی ہوتی ہے، میرا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور ان کے رزق میں، ان کی دولت میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ یعنی کہ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے جو بھی پریشان ہے، جس طرح کی بھی ان کی مشکلات ہیں، گھروں میں مسائل ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے وہ پریشانی کو دور فرمائے۔ میرے بھائیوں، سوچنا تو یہ چاہیے کہ ہمیں آخر پریشانی کس بات کی ہے۔ میرا اللہ پتھر کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ رزق دے دے گا، بس ہم اپنے اللہ سے مانگا کریں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ امیر ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، اس کے پاس اچھا گھر ہو، اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، بہترین لائف سٹائل ہو، لیکن اس کے لیے وہ نہ محنت کرتا ہے، نہ اللہ پہ یقین کرتا ہے، اور نہ ہی صبر کرتا ہے۔ وہ شخص چاہتا ہے کوئی رات کو سوئے تو صبح اس کے کروڑوں کے حساب سے دولت آ جائے، اور پیسہ کمانے کی ہوس میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس دولت آنے لگتی ہے وہ اپنے اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ ہمارے رزق کا ذمہ صرف خدا کا ہے، اور اللہ پاک نے ہمارے رزق کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ وہی اللہ ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کچھ ہے، سارے خزانے اس کے ہیں۔ اور ایک چیز دیکھی جائے تو ہمارا وہم ہے، ہمارا یقین ختم ہو رہا ہے۔ اگر ہم یقین کر لیں کہ اللہ پاک ہی سب کچھ کرے گا، ہمارے بگڑے ہوئے تمام کاموں کو سنوار دے گا، پھر ہماری زندگی کے کام حل ہونا شروع ہو جائیں گے، تمام مشکلیں آسان ہو جائیں۔ لیکن ہم لوگ اپنے ہاتھ پاؤں پر رکھ لیتے ہیں، ہر ناجائز کام کرتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر ہم رات کو سونے سے پہلے صرف ایک دن کم اپنا موازنہ کر لیں کہ اس دن ہم نے جھوٹ کتنے بولے، کس کس کی دل آزاری کی، کس کس کا حق کھایا، کس سے جھوٹ بولا، کون سا غلط کام کیا، تو ہماری روزانہ کے حساب سے ایک لمبی فہرست بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، خود سوچو، جب ہم یہ سارے غلط کام کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ پاک کتنا مہربان ہے، کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہی جاتا ہے، ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں، جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو ایک نوالا بھی نہیں مل سکتا۔ آپ کا رزق، آپ کی صحت، آپ کی عزت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے تندرست و توانا رکھے، جس کو چاہے بیمار کرے۔ محترم بھائیوں، ہر وقت اپنے اللہ سے بہترین صحت مانگا کریں، رزق حلال مانگا کریں، اور عزت مانگا کریں۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو عطا کر دے تو وہ بندہ خوش نصیب ہوگا۔ محترم بھائیوں، ہر وقت اپنے اللہ سے استغفار کیا کرو، اس کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا کرو۔ تو بھائیوں، آج کی اس خاص ویڈیو میں، آج کی اس بہت سی پیاری ویڈیو میں ایک ایسی تسبیح کا عمل بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا مبارک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل آپ نے دن کے وقت کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے، یعنی کہ دن کو کسی بھی وقت آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے، یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سارا دن آپ کے پاس پیسے ہی آتے رہیں گے، اور یہ جو تسبیح ہے یہ کبھی دولت کو ختم نہیں ہونے دے گی۔ اور اس کو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یقین صرف وہی کرے گا جو اس عمل کو کرے گا۔ یہ ایک بہت ہی مبارک تسبیح ہے، یہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اس وظیفے کو کرنا کس طرح سے ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی مشکل ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کے اوپر قرض ہے تو اس کے لیے دعا کریں، بے روزگاری ہے تو اس حوالے سے دعا کر لیں، کاروبار چلتے چلتے بند ہو گیا ہے یا آپ نے نیا کاروبار شروع کیا ہے، اس حوالے سے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ گویا کہ یہ عمل اتنا زبردست ہے کہ آپ کی ہر طرح کی مشکل ہے، ہر طرح کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کے بعد اللہ پاک آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ محترم، آپ کوشش کیا کریں، جو بھی کام کیا کریں اس میں دوسروں کا نقصان مت کیا کریں۔ اگر دوسروں کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے، بھلائی نہیں کر سکتے تو ان کا نقصان مت کیا کریں، کیونکہ جو ایک نظام کی آہ ہوتی ہے وہ آپ کے خلاف بہت جلد آ جائے گی۔ کسی کی آہ مت لیں، اگر ہو سکے تو کسی سے دعا لیں۔ محترم بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا
آج کا وظیفہ پسند آئے گا۔ اس کو صدق دل کے ساتھ کیجیے گا اور نماز کا اہتمام لازمی کیجیے گا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نامکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ